یہ معاہدہ اس وقت طے پایا جب حرب فجار کو گزرے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ اگر آپ کو حرب فجار کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں نے حرب فجار کے بارے میں بتایا ہے، اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سنو سمجھو مانو۔ آج میں آپ کو ایک معاہدے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس معاہدے کا نام ہے حلف الفضول۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں فضل نام کے لوگ شریک تھے، اور اس کے نام کی ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس میں سب باتیں فضل یعنی خوبی پر مشتمل تھیں۔ اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ معاہدہ ان 5 قبائل کے درمیان کیوں طے پایا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا شہر زبیدہ کا ایک آدمی تجارت کا سامان لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نامی ایک شخص نے اس سے سامان خرید لیا لیکن اسے قیمت نہ دی۔ اس نے دوسرے قبائلوں سے مدد کے لیے کہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز میں اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی۔ جبل ابو قبیس کے بارے میں آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی، یہاں پر بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ ابو قبیس سعودیہ عربیہ میں موجود ایک پہاڑ کا نام ہے۔ پھر زبیر بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے بہت محنت کر کے لوگوں کو منانا شروع کیا اور اس آدمی کی مدد کرنے کا کہا۔ پھر ان 5 قبائل جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائے تھے کے درمیان بات چیت ہوئی اور انہوں نے اس بات پر معاہدہ کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا نہیں، اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کو حق دلا کر رہیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ عاص بن وائل کے گھر گئے جس نے سامان خریدا تھا اور اس سے زبیدی کا حق لے کر دیا۔ اس معاہدے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ موجود تھے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا جس کے بدلے مجھے 100 اونٹ بھی دیے جاتے تو میں وہ لینا پسند نہ کرتا۔ مطلب یہ کہ وہ انصاف کو قائم رکھنے کے لیے کسی انعام کے مستحق نہیں۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے دوبارہ اس طرح کے عہد کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور لبیک کہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ عدل و انصاف کی ہر امیر غریب کو فراہمی اسلامی معاشرے کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عدل و انصاف قائم کریں، انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔